بات نکلوائے جو کہ ہم آپ لوگوں کے دلوں میں اور میرے دلوں میں دل و دماغ میں اچھے سے اتر جائے انشاءاللہ. چلیے تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ. تو آج جو دعا ہم کریں گے اس کی حدیث ریفرنس میں نے بھیج دی ہے آپ لوگوں کو. اوکے دیکھیے یہ ہے اس کی ریفرنس. اوکے سنن الترمذی کی حدیث نمبر 284 ہے اور سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 850 ہے. دین ایک جو ہم یہ لائن کریں گے وہ آئی تھنک ہے کتاب لے کے بیٹھی ہوں نماز نبوی کی سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 897 ہے. تو یہ بہت سمپل سی ایک دعا ہے. اس کے بارے میں ہم صرف ایک بار اسے پڑھیں گے تو ہی ہمیں اس کے بارے میں سمجھ میں آ جائے گی. تو چلے پہلے یہی کر لیتے ہیں. اچھا کلاس کرنے سے پہلے ایک پریویس کلاس میں ایک مسٹیک ہو گئی تھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے آپ لوگوں نے مجھے پوری امید ہے کہ پریویس کلاس اٹینڈ کر لی ہوگی. اوکے آپ لوگوں نے ہوم ورک بھی سینڈ کر دی ہوگی. تو وہ مسٹیک یہ تھی کہ دیکھیے میں یہاں پہ سددنی پڑھا دی تھی نا سددنی بٹ یہاں پہ نا ایک بہت بڑی یہ ہے کہ تشدید کے نیچے ہے یہ نشان یہ زیر کی نشان ہے. اوکے زبر کی نشان نہیں ہے اور میں نے پوری کی پوری ویڈیو میں سددنی پڑھا دی ہے جبکہ یہ سددنی ہے. اور مجھے سددنی ہی یاد تھی لیکن میں نے کیا سوچا کہ سددنی ہے تو میرے سے مسٹیک ہو رہی تھی. پہلے میں نے سوچا کہ میں ہو سکتا ہے سددنی پڑھتی ہوں غلط پڑھتی ہوگی بٹ میں صحیح پڑھتی تھی اور میں نے یہاں پہ غلطی کر دی تھی دیکھنے میں کیونکہ یہاں پہ دیکھیے تشدید ایک سسٹر نے مجھے اس کی نشاندہی کرائی پھر میں نے غور کیا تو میں سمجھی کہ ہاں میں بالکل صحیح پڑھ رہی تھی بلکہ دیکھنے میں مسٹیک ہوا تھا کہ یہاں پہ سددنی نہیں ہے سددنی ہے. اوکے اگر تشدید کے نیچے زیر ہوتی ہے تو اسے ہم تشدید کے نیچے اگر یہ نشان ہوگی تو اسے ہم زیر پڑھیں گے. اگر تشدید کے اوپر ہوگی جیسے کہ دیکھیے اللہم میں تشدید کے اوپر ہے دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ کو سمجھ آ رہی ہے نا تو اس میں ہم زبر پڑھیں گے جیسے اللہمی نہیں پڑھیں گے اللہم پڑھیں گے جبکہ یہاں پہ سدد ہے مطلب تشدید کے نیچے ہے تو یہ زیر ہو گئی نا. یہ اکثر مسٹیک ہو جاتی کیونکہ قرآن میں ایسا نہیں ہوتا. قرآن میں پراپر دال کے نیچے زیر ہوتا ہے نا اور ایسا ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ مسٹیک ہو جاتی ہے. تو آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ یہ سددنی نہیں ہے یہ سددنی ہے. اوکے آپ لوگوں کو یہ معلوم تھا. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے وقت کے ساتھ یہ مسٹیک پتہ چل گئی ورنہ میرے اعمال میں کتنی ساری گناہ لکھا جاتے. نہیں پاتا ہے ہم. اوکے اب تو معلوم ہو گیا نا تشدید کا بہت بلنڈر ہے جو ہم تشدید پڑھتے ہیں نا آن لائن اس پہ زبر زیر پیش کا بہت سارا یہ ہے. تو یاد رکھیے گا ایک دم غور و فکر کر کے ہمیں اچھے سے غور سے دیکھنی ہے کہ تشدید کے نیچے ہے کہ تشدید کے اوپر ہے. ادروائز زبر زیر پیش میں بہت مسٹیک ہونے والی ہے. مجھ سے پہلے بھی یہ مسٹیک بہت ہوئی ہے کیونکہ میں اکثر بھول ہی جاتی ہوں کہ ہمیں آن لائن والی تشدید کی زیر زبر کو چیک کرنا ہوتا ہے. اللہ بچائے آگے سے دھیان میں رکھوں گی انشاءاللہ. چلے تو یہ کہانی ہوگی ختم. اب آگے شروع کرتے ہیں آپ لوگ یاد رکھیے گا. اوکے چلے آج کی جو دعا ہے سب سے پہلی والی دعا سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے اور وہ کیا پڑھا کرتے تھے رب اغفر لی. اوکے آپ اسے کتنے بار پڑھ سکتے ہیں آپ جتنا بار چاہے اتنا بار پڑھ سکتے ہیں لیکن کم از کم 2 بار پڑھنا ہے. اوکے کم از کم آپ کو 1-2 بار پڑھنا ہی پڑھنا ہے. 2 سجدے کے درمیان کو کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ ہم کوئی بھی ریکارڈ جلسہ جی بالکل جلسہ کہا جاتا ہے. 2 سجدوں کے درمیان کو یعنی بیچ کو جب ہم ایک سجدہ کرتے ہیں پھر ہم بیٹھتے ہیں پھر ہم دوسرا سجدہ کرتے ہیں تو اسے جلسہ کہا جاتا ہے. تو اس درمیان آپ لوگ کچھ پڑھتی ہیں کتنی سسٹرز پڑھتی ہیں ہینڈ ریز کریں. الحمدللہ تقریباً 3-4 سسٹرز پڑھتی ہیں نا 3 اب میں ملا کے 4 ہو گئی 4 سسٹرز ہو گئی نا الحمدللہ. تو اتنے لوگ پڑھتے ہیں تو آپ لوگ یہی پڑھتے ہیں کہ رب اغفر لی یا پھر اس کی بڑی والی کلمات جو آج ہم سیکھیں گے وہ پڑھتے. خیر جو بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس کی
اور اچھے سے ہم لوگ غور و فکر کریں گے. اوکے, اور اچھے سے ہم اس کی تاثیر کو جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں خوب سمجھنے والا بنائے انشاءاللہ, اور اس پہ عمل کرنے والا بھی. تو یہ جو ربی غفرلی ہے, اس میں غین کو بس پر کریے گا, را کو بھی پر پڑیں گے کیونکہ را پر زبر ہے. اوکے, پھر اسے بہترین طریقے سے ادا کریں گے, ربی غفرلی, ربی غفرلی, لام یا زیر لی کو کھینچیں گے. اوکے, اس میں زیادہ تشدید کی کوئی یہ نہیں, بات نہیں ہے, بس یہاں پہ مطلب تجوید کی بات نہیں ہے, بس یہاں پہ غین کو یاد رکھنا کہ غین کو منہ بھر کے پڑھنی ہے, لام یا زیر لی میں کھینچنی ہے. اوکے, اس کی ترجمہ یہ ہے کہ دیکھیے اب, اے میری رب مجھے معاف فرما, اس میں معافی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگ رہے ہیں, ساتھ میں اے میرے رب مجھے معاف فرما, یہاں پہ دو دو بار ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. اوکے, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, تین بار, آپ جتنی بار چاہے اتنی بار مانگ سکتے ہیں, کم از کم دو بار ہمیں کوشش کرنی چاہیے, دو تین بار. اوکے, ادروائز اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ صرف دو ہی بار مانگے. اوکے, تو یہ کیا ہوتا ہے نا کہ جب جب آپ ہم پورے اطمینان سے پہلے سجدے کو کرتے ہیں, پہلا سجدہ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے, تو ہم بیٹھتے ہیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے, اپنے ایک پیر کے اوپر دوسرے پیر کو رکھتے تھے, اور کیا کرتے تھے, اپنے یہ کیا بولتے اسے, نیچے تلوا, تلوا کہا جاتا ہے نا اسے, نیچے کے پیر کو کیا کہا جاتا ہے, میرے دماغ میں نہیں آ رہا, اس کے یہ جو سب سے موٹی والی انگلی ہوتی ہے نا, اس کے سمیت بیٹھتے تھے. اوکے, ایک پیر کے اوپر دوسری پیر رکھتے تھے, یعنی کہ بائیں پیر کے اوپر دائیں پیر کو رکھتے تھے, اور جو دائیں پیر ہے اس میں سے اس کی جو موٹی انگلی ہے اسے کھڑا رکھتے تھے. اوکے, ایک دم قبلہ رخ کر کے کھڑا رکھتے تھے. اوکے, آپ لوگوں کو تو معلوم ہی ہوگا کہ کیسے جلسے میں بیٹھا جاتا ہے, جیسے ہم اتحیات یا تشہد پڑھتے وقت بیٹھتے ہیں نا, جسٹ لائک دیٹ, ویسے ہی بیٹھنی ہے. اوکے, بالکل بھی جلد بازی نہیں کرنی ہے, ایک دم اطمینان سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ جب ہم سجدے کر لیتے ہیں, پھر ہم جلسے میں بیٹھتے ہیں تو ہی یہ پڑھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ اے میرے رب مجھے معاف فرما دے, یہ تو کافی ایزی کلمہ ہے, رب اغفر لی. جب ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے یا پھر ہمیں لیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم یہ ترنت ترنت پڑھ سکتے ہیں, اگر ہمیں لگے کہ نماز بھی ہمیں ادا ہو جائے, ساتھ میں اس کے سارے ارکان بھی ادا ہو جائے, تو ہم یہ پڑھ سکتے ہیں. اوکے, رب اغفر لی. اوکے, آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ یاد ہو گئی ہوگی. پھر سیکنڈ ایک اور یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں, ترمذی کی اور داؤد کی حدیث ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یا پڑھتے, کیا پڑھتے, ربی سوری اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وحدنی ورزقنی. کتنی پیاری دعا ہے نا, بہت پیاری, اس کو پڑھنے سے الگ سا ایک سکون محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا ہم اللہ سے مانگ رہے, اے اللہ مجھے بخش دے, یعنی کہ معاف کر دے, میری گناہ معاف کر دے, مجھ پر رحم فرما, مجھے ہدایت دے, مجھے عافیت سے رکھ, اور مجھے روزی عطا فرما. اتنی ساری پیاری پیاری چیزیں مانگ رہے ہیں ہم اس میں. اور اس کی تجوید دیکھتے ہیں نا, پہلے ہم تجوید دیکھتے ہیں. اللہم, یہاں پہ کیا کرنا ہے, اللہ کے نام کو پر پڑھنی ہے. پھر میم میں تشدید ہے, تو میم کو ناک کی ناک سے آواز نکالنی ہے. ٹھیک ہے, ایسے آواز نکالنی ہے, اللہم اللہم. غین کو سوری میم کو غین میں ملانی ہے. اوکے, میم کو غین میں ملا دیجئے کیونکہ غین میں ساکن ہے. اللہم اغفر لی, لام یا زیر لی کو کھینچے کیونکہ یہاں پہ یا ساکن ہے. ورحمنی, نون یا زیر نی کو بھی کھینچے کیونکہ یہاں پہ بھی یا ساکن ہے. یہاں پہ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے نا, یہاں پہ ہر جگہ نی آئی ہے. اس کا بہت بڑا, ہم نے ایک بہت بہترین چیز سیکھی تھی ثانیہ جی کے کلاس میں, کہ لاسٹ میں اگر یا آ جائے تو وہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے, ثانیہ جی بتائیں گی. کسی بھی ورڈ کے عربک میں نی آ جاتی ہے, یا پھر ورڈ یا پھر ورب کے بارے میں تھا نا شاید, تو اس نی آ جاتی ہے تو وہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے, بتائیے ثانیہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, نی جو ہوتی ہے نا, اصل میں جو یا آ جاتی ہے, تو وہ جب بھی
یہ کام کے ساتھ آتی ہے نا تو اس میں میرے یوز ہو جاتا ہے، میرا میری میرے مجھے، تو اس میں ہے نا جی اس طرح سے اس کو یاد کر سکتے ہیں بالکل ایزلی کہ اللہم اے اللہ اغفر لی. اغفر ہم سب جانتے ہیں غفور الرحیم ہے نا، غفور سے ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا ہے کہ بخشنے والا ہے. جی 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 تو لی تو مجھے معاف فرما. وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کا معنی اور ہوتا ہے ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرما. وعافنی، وہ کا معنی اور ہوتا ہے آفینی جو ہے وہ عافیت ہو گیا، اور پھر یہ جو ہو گیا وہ میرے لیے ہو گیا، مجھے ہو گیا ہے نا. پھر وہ آفینی، اور مجھے عافیت سے رکھیا، پھر مجھے عافیت عطا فرما. وحدینی، یہ جو ہا دال ہے یہ ہدایت سے بنے گا، تو وحدینی اور مجھے ہدایت عطا فرما. ورزقنی، و اور کے لیے اگین اینڈ یہ راز اور قاف ہم سب جانتے ہیں رزق کے لیے آتا ہے یہ. پھر نی جو ہے پھر اگین وہ میرے لیے آ گیا، تو ورزقنی اور مجھے رزق عطا فرما. تو یہ نا بڑی ایزی طرح سے یاد ہو جاتا ہے پھر ہمیں. جی بالکل جزاکم اللہ. بالکل، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پہ جتنی بھی نی آئی ہے نا، بندہ خود کے لیے، اپنے آپ کے لیے اللہ سے اتنی پیاری پیاری دعا کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے لیے کتنی پیاری پیاری دعا سکھائی ہے. صرف ایک لائن کے ذریعے ہم اس میں کتنی ساری دنیا جہاں کی چیزیں مانگ لے رہے ہیں نا. اس میں اپنی امپورٹنس کو بھی دکھائی جا رہی ہے کہ ہم اللہ سے اپنے لیے کیا کیا مانگ سکتے ہیں، ہے نا. اور سجدے میں کچھ بھی جلد بازی نہیں کرنی ہے. اگر اس کے درمیان میں ہمیں اتنی بہترین دعا سکھائی گئی ہے، تو سوچئے سجدے میں پھر سجدے کا کیا حق ہوگا، ہے نا. یہ سوچنے کی بات ہے. جب اللہ کے رسول نے ہمیں درمیان کے لیے اتنی پیاری دعا سکھائی ہے، تو سجدے میں جہاں پہ ہمیں اللہ کا قرب، یعنی کہ اللہ سے سب سے کلوزنس ہم نصیب ہوتی ہے، سب سے کلوز ہوتے ہیں ہم اس سجدے میں، تو اس کا کیا حساب ہوگا، اس کا حق کیا ہوگا ہمارے اوپر. تو یہ سوچنے کی بات ہے نا. ہمیں چاہیے کہ ہم اطمینان سے ادا کریں، ہمیں اطمینان سے سجود اور رکوع کرنے والا بنائیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. تو اب اس کو تھوڑا سا ہم ایک دو بار یاد کرتے ہیں، اوکے، تجوید کے ساتھ. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اس کے تجوید میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں جہاں یا مد آئی ہے آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے، وہاں پہ کھینچنی ہے. یعنی کہ لی، نی، یہاں پہ بھی نی، ساری نی میں کھینچنی ہے. اوکے، اللہ کے نیم کو پر پڑھنا ہے، غین کو پر پڑھنا ہے. اور باقی یہاں پہ را جتنی آ رہی ہے نا، اس کو بھی کوشش کریے گا تھوڑا منہ بھر کے پڑھیں. اوکے، سننے میں اور بہترین لگے گا. دین عافنی، عین کو ہم بہترین طریقے سے حلق کے بیچ والے حصے سے نکالیں گے. اوکے، کیونکہ بیسیکلی عین اور حمزہ کا فرق یہی ہے، الف کا فرق یہی ہے کہ عین کو ہم حلق کے بیچ والے حصے سے بہترین طریقے سے نکالیں گے. آفینی نہیں کہیں گے بلکہ عافینی کہیں گے، عافینی. اوکے، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی تجوید. اوکے، اور آپ لوگ یاد کریں گے انشاءاللہ اچھے سے. ایک بار اور ریپیٹ کر دیتے ہیں. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. چلے، ہماری ترجمہ بھی ہو گئی اور ساتھ میں تجوید بھی ہو گئی. اب ہم تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں جتنی سوچنے کی صلاحیت دی ہے، اس حساب سے ہم تھوڑی کوشش کریں گے اس دعا کو اور بہترین طریقے سے ڈیپ میں جا کر سمجھ سکے. اوکے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کیا ہوتی ہے نماز ہمیں بےحد خشوع اور خضوع کے ساتھ ایک دم اچھے طریقے سے ادا کرنی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے نماز میں پابندی بھی رہے. ساتھ میں صرف پابندی ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں بہترین اور بیوٹیفلی ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے. اوکے، اور یہ ایسی دعا ہے نا جس میں ہم کتنی بہترین بہترین چیزیں مانگ رہے ہیں. ابھی ہم جانیں گے. آپ لوگوں کو کتنی خوشی محسوس ہوگی یہ جان کے کہ آج تک ہم نماز میں اللہ سے کیا کیا بہترین دعائیں مانگتے رہے ہیں صرف ایک لائن کے ذریعے. اوکے، تو اللہم اغفر، سب سے پہلے جو فرسٹ لائن آتی ہے یہ پوری دعا ہے، ورڈ بائی ورڈ کرتے. اللہم اغفر لی، یہاں تک دیکھتے ہیں پہلے ہم. اوکے، یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ، یا اللہ. اللہ کو ہم ایک پیار کے ساتھ پکار رہے ہیں، اللہ کو اس انداز میں پکار رہے ہیں کہ جیسے ہم بہت شرمندہ ہوں، بہت زیادہ ہمارے دل میں ندامت ہونی چاہیے
اس چیز کو لے کر کہ ہم سے گناہ ہو ہی جاتے، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ہی گناہ بار بار ہو جاتی ہے، اس شرمندگی کے ساتھ ہم اللہ کو پکار رہے کہ اللہم اغفر لی، کہ یا اللہ کیا کر مجھے، یہاں پہ لیا گیا یعنی کہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہ کو مٹانے کے لیے التجا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہماری گناہ کو ختم کر دے، مٹا دے، جتنی گناہ ہم سے ہو گئی ہے اس کو مٹا دے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میں اپنی ساری غلطیوں کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، بیٹھی ہوں، سجدہ کر رہی ہوں، پھر اٹھ رہی ہوں اور کیا کہہ رہی ہوں کہ یا اللہ مجھے بالکل پاک کر دے، پاک صاف کر دے، یعنی کہ مجھے معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم، پھر اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی سب سے بڑی صفت، اللہ کی یہ صفت نہیں ہوگی تو قیامت کے دن ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں گے، ہم قیامت کے دن گزارا کرنے کے لائق نہیں رہیں گے، اوکے۔ اللہ کی یہ صفت نہیں ہوتی تو کیا ہے وہ؟ ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، یا اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما۔ ہمیں اللہ کی رحمت کی امید ہمیشہ ہوتی ہے، تو ہم پھر کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما، اوکے۔ صرف معافی نہیں مانگ رہے ہیں، اللہ کی صفت کے ساتھ اسے پکار رہے ہیں کہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، ہمیں بھی معاف فرما دے، یا اللہ مجھے اپنی رحمت میں لے لے، مجھے تنہا مت چھوڑنا، مطلب اللہ کی رحمت کی امید سے مجھے نا امید نہیں کرنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے رحمت میں گھیر لے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور کبھی بھی ہمیں اکیلا نہ ہونے دے، انشاءاللہ۔ آگے کیا آتا ہے؟ وحدنی، وحدنی کتنی پیاری دعا ہے نا، وحدنی صرف ایک چھوٹی سی ورڈ ہے، اور اس میں اللہ سے ہم پوری کی پوری ہدایت مانگ لے رہے ہیں، اور کیا دے؟ ہم مجھے ہدایت دے، اور مجھے ہدایت بھی دے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ یا اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا دے، جب میں کنفیوز ہوں یا پھر مجھے ایسا لگے کہ میرا دل کسی چیز کے لیے مطمئن نہ ہو، پھر بھی میں اس چیز کو کر لے رہی ہوں، یا پھر ایسا بہت بار ہوتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، دماغ کہتا ہے کر لو، بٹ دل کہتا ہے کہ نہیں کرو، اللہ ناراض ہو سکتا ہے، یا پھر ہم کچھ کر لیتے تو بعد میں ہمارے دل میں بڑی ایک گلٹ فیل ہوتی ہے نا، وہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت مانگ رہے ہیں، صحیح سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں، پاک راستہ، انشاءاللہ۔ پھر کیا آ رہی ہے؟ زیادہ اسپیڈ تو نہیں ہو رہا ہے نا؟ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے نا انشاءاللہ؟ بتائیں۔ جی میم آ نہیں رہا نہیں، یہ الحمد بالکل ٹھیک ہے۔ جی، وعافنی، وعافنی یہاں پہ عافیت مانگ رہے ہیں، عافیت کیا چیز کے لیے آتی ہے؟ صحت کے لیے آتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت میں رکھے، سکون میں رکھے۔ صحت ایک سب سے بڑی انمول دولت ہوتی ہے نا، جیسا ایک حدیث میں آئی ہے کہ جس انسان کے پاس صحت ہے مطلب اس کے پاس ہر کچھ ہے، تمام ترین نعمت میں سے صحت ایک بہت بہترین نعمت ہے۔ تو ہم سجود کے بعد کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ اتنے قریب جانے کے بعد ترنت ہم اٹھ رہے ہیں اور ترنت اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ عافینی، ہمیں کیا دے؟ عافیت دے، عافیت بھی وہ بھی کیسی؟ پوری سکون والی، پروٹیکشن والی، تمام بیماریوں سے، تمام ڈپریشن، انزائٹی، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے جو ہمارے دل کو بے چین کرتی ہے، ہمارے زندگی کو بے چین کرتی ہے، ان سب چیزوں سے ہم عافیت مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے صرف بیماری سے دور نہیں کر، بلکہ ہر تکلیف، ہر اسٹریس، ہر انزائٹی سے بچا، ہر تمام ترین چیزیں جو ہمیں شاید اگر ہم صحت یاب نہ رہے تو ہم عبادت بھی اچھے سے نہیں کر پائے نا، اگر ہمیں کچھ بھی چیز کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے، جب ہمارا صحت بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ہم ٹھیک سے اپنی عبادتیں نہیں کر پاتے ہیں، تو اس نیت سے بھی ہم اللہ سے بہترین صحت مانگ سکتے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ہماری صحت اچھی رہے گی تو ہم آپ کی عبادتیں بہترین طریقے سے کر پائیں گے، تو یہ ہو گیا۔ پھر لاسٹلی ورزقنی، پہلے بھی میں نے بتایا ہے آپ لوگوں کو، یہاں پہ نا آپ کی رزق کے بارے میں آ گیا، ٹھیک ہے، اور مجھے حلال، یہاں پہ رزق دے، کیسا رزق ہم اللہ سے مانگتے ہیں؟ آف کورس ہم اللہ سے کوئی بھی حرام رزق نہیں مانگ سکتے، اللہ سے جب بھی ہم مانگتے ہیں تو حلال رزق مانگتے ہیں، تو یہاں پہ رزق میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ ہم نے پہلے بھی دیکھ چکا ہے،
हमारी ज़िंदगी की जितनी भी नेमत है, हमारा कपड़ा, हमारे घर, हमारे माँ बाप, हमारा हमारे ज़हनी सुकून, हमारी सेहत, ये सारी चीज़ें भी रिस्क में आ जाएंगी। ओके, तो क्या यहाँ पे मांग रहे हैं, और हमें रिस्क दे, और मुझे रिस्क दे। यहाँ पे मुझे यूज हो रहा है ना, नी नहीं आया, यानी कि मुझे, या आ गया तो या के मानी ही होती है मुझे दे। ठीक है, स्पेशली बंदा अपने लिए यहाँ पे अल्लाह से इल्तिजा कर रहा है, अल्लाह को पुकार रहा है। ठीक है, यहाँ इसके साथ ये दुआ यहाँ पे मुकम्मल हो गई। तो यहाँ पे हम अल्लाह से क्या क्या चीज़ें मांग ली, अल्लाह से दुनिया और आखिरत दोनों चीज़ें मांग ली है। क्योंकि अगर अल्लाह हमें माफ़ कर देगा तो हमारी आखिरत कितनी अच्छी होगी ना, कि अल्लाह ने तो हमारी गुनाह बख्श दी, हम पे रहम करेगा अल्लाह ताला, तो हमारी आखिरत और दुनिया दोनों बन जाएगी। फिर हिदायत मिल जाएगी तो ऑफ कोर्स हम गुनाह के काम करने से बचा लेंगे खुद को, तो हमारी आखिरत भी बेहतरीन बेहतरीन हो गई। व आफिनी, हमारी दुनिया बेहतरीन हो गई, आफिनी आफियत से, सेहतयाब ज़िंदगी से। व रज़ुक़नी, दुनिया की जितनी अनमोल रिज़्क़ है उससे हमारी ज़िंदगी बेहतर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ़ और सिर्फ आखिरत नहीं बल्कि दीन और दुनिया दोनों की मुकम्मल दुआ सिखा रही है ये एक लाइन। गुनाह से अपने दिल को साफ भी कर दे रही है, साथ में अल्लाह की रहमत नसीब हो रही है, सीधा रास्ता भी मांग ले रहे हैं, सुकून सुकून और सेहत मांग रहे हैं, रिस्क में बरकत मांग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर हमें दोनों जहानों की भलाइयाँ मिल रही हैं। अल्लाह ताला हक के साथ कबूल अता फरमाए हम सब के लिए ये दुआएं। अल्लाह ताला हमेशा ये दुआ करने की तौफीक अता फरमाए, हमें याद करा दी ये दुआ। बहुत प्यारी दुआ है ये, तो हम कभी भी कर सकते हैं ना। और नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खास कर सजदों के दरमियान करते थे, तो वैसे ही हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम दो सजदों के दरमियान करें। टास्क ये रहेगा आप लोगों का कि ये दोनों दुआएं याद करनी है। ये दुआ तो बहुत छोटी है, ये तो सबको याद होगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुआ कोशिश करनी है आप लोगों को याद करने की। ये टास्क है, और आप लोग क्या करेंगे कि जल्द से में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये जल्दी याद होगी। ओके, साथ में आप लोग तर्जमा भी याद करेंगे। ओके, सब में और लगा दीजिएगा। ओके, क्योंकि वाह वाह आई है ना, तो वाह वाह के मतलब होती है और पता नहीं इसमें तर्जमा में मेंशन नहीं किया हुआ है, बट कोई बात नहीं, आप सब में और लगा दीजिएगा। ठीक है, यानी कि ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, और मुझ पर रहम फरमा, और मुझे आफियत दे, और मुझे हिदायत दे, और मुझे रिस्क अता फरमा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि हिदायत पहले लिखी हुई है, आफियत बाद में लिखी हुई है, बट दुआ में आफियत पहले आई है और हिदायत बाद में आई है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, हो सकता है पब्लिशिंग में कुछ मिस्टेक हो, बट हम अपने हिसाब से गौर कर सकते हैं कि क्या क्या गलतियाँ हैं।